سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق تیسری جنگ اس وقت دنیا کے دروازے پر تیزی سے دستک دے رہی ہے، لیکن اس کے محرکات جاننے کے لیے ہمیں پیچھے جانا ہوگا۔ پروفیسر ویسلی کا اداکار چالاک تھا، اس نے اس مقبولیت کو کیش کرانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے سیریز کے نام پر سرونٹ آف دا پیپل کے ٹائٹل سے سیاسی جماعت بنائی، سیاست میں آنے کا اعلان کر دیا۔ یہ ملک میں پہلے ہی مقبول تھا، لہٰذا لوگوں کو محسوس ہوا جس طرح اس نے ڈرامے میں ملک کے تمام مسائل حل کر دیے۔ اس نے جس طرح کرپٹ سیاستدانوں کو پارلیمنٹ کے اندر گولی مار دی تھی، سرکاری اداروں میں کرپشن ختم کر دی تھی، عام آدمی کی آواز بنا تھا، ملک کو بزنس ہب بنایا تھا، عالمی طاقتوں کو ان کے منہ پر صاف انکار کر دیا تھا، امریکی اور روسی صدر کے سامنے بیٹھ کر ان کی بےعزتی کی تھی، پولیس، فوج اور ججوں کو تیر کی طرح سیدھا کیا، ملک میں مساوات، میرٹ اور انصاف قائم کر دیا تھا۔ یہ بالکل اسی طرح اقتدار میں آ کر ملک کا مقدر بھی بدل دے گا، لہٰذا لوگ دھڑا دھڑ اس کے گرد جمع ہونے لگے۔ یوکرین میں بھی دنیا کے دوسرے ملکوں کی طرح ڈیپ سٹیٹ موجود ہے۔ اس ڈیپ سٹیٹ کے جنرل ظہیر الاسلام کو پروفیسر ویسلی میں بہت روشنی نظر آئی۔ اسے محسوس ہوا یہ شخص اگر اقتدار میں آ گیا تو یہ واقعی ملک کو بدل کر رکھ دے گا، لہٰذا اس نے اسے سپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ یوکرینی جنرل ظہیر الاسلام نے بزنس مینوں کو اکٹھا کیا، رقم جمع کی، ورجن آئی لینڈ میں اکاؤنٹس کھولے، اس سے سرمایہ کی سپلائی شروع کر دی۔ پروفیسر ویسلی کو سوشل میڈیا، بالخصوص انسٹاگرام کی بھرپور حمایت حاصل تھی۔ یوکرین کے اس زمانے میں دو بڑے مسئلے تھے، اسٹیبلشمنٹ اور کرپشن۔ لوگ کرپشن اور اسٹیبلشمنٹ دونوں سے بے انتہا تنگ تھے۔ پروفیسر ویسلی نے اپنی سیاست کی بنیاد اینٹی اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی کرپشن کے سلوگنز پر رکھ دی۔ اس نے عوام سے ہی گورنمنٹ کا وعدہ بھی کر لیا، آپ اللہ کی کرنی دیکھیے۔ سرونٹ آف دا پیپل کا پروفیسر ویسلی 2019 کے الیکشنز میں عوام کے 73.23% ووٹ لے کر واقعی کامیاب ہو گیا، یہ حقیقتاً صدر بن گیا۔ یہ ویسلی کون تھا؟ یہ یوکرین کا موجودہ صدر ولادیمیر زیلنسکی ہے۔ یہ ایک درمیانے درجے کا مزاحیہ اداکار تھا، اسے صرف ایک کامیاب سیریز نے یوکرین کا صدر بنایا۔ اس نے 2 سال میں یوکرین کو وہاں پہنچا دیا جہاں سے اب اس کی واپسی ممکن نہیں۔ صدر نے کیا کیا آپ کو یہ سمجھنے کے لیے زیلنسکی کے بیک گراؤنڈ میں جانا پڑے گا۔ زیلنسکی 1978 میں یوکرین کے یہودی خاندان میں پیدا ہوا۔ اس کا دادا ریڈ آرمی میں کرنل تھا، والد کمپیوٹر کا پروفیسر تھا، جبکہ والدہ ریٹائرڈ انجینئر تھی۔ اس نے بچپن میں روسی اور انگریزی دونوں زبانیں سیکھی۔ 17 سال کی عمر میں شوبز میں آ گیا، ڈراموں میں بھی کام کیا، فلموں میں بھی سرمایہ جمع کر کے کیوٹل 95 کے نام سے انٹرٹینمنٹ کمپنی بنائی، دھڑا دھڑ پروڈکشن کرنے لگا۔ یہ مزاحیہ اداکاری کرتا تھا، اس نے اس پیشے سے کافی رقم کمائی، لیکن عوام میں کوئی مقام حاصل نہ کر سکا، یہاں تک کہ اس نے سرونٹ آف دا پیپل بنایا۔ اس سے اس کی مقبولیت کا آغاز ہو گیا۔ 2019 میں یوکرین جیسے ملک کا صدر بن گیا۔ میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو روس اور یوکرین کی بیک گراؤنڈ بھی بتاتا چلوں۔ بلیک سی پر کریمیا نام کی ایک مسلمان ریاست تھی۔ 1783 میں روس نے اس پر قبضہ کر لیا، مسلمان آبادی کو یہاں سے بے دخل کیا گیا، جس کے بعد کریمیا میں عیسائی آبادی بڑھ گئی۔ 1970 کے روسی انقلاب کے بعد کریمیا اور یوکرین سوویت یونین کا حصہ بن گئے۔ یہ دونوں الگ الگ ریاستیں تھیں، لیکن پھر جوزف اسٹالن نے 1954 میں کریمیا کو یوکرین میں شامل کر دیا۔ سوویت یونین کے خاتمے کے بعد یوکرین آزاد ہو گیا، کریمیا بھی اس کے ساتھ چلا گیا۔ یوکرین نے بعد ازاں خود کو یورپ کے ساتھ شامل کرنا شروع کر دیا۔ یہ شینجن میں شامل ہونا چاہتا تھا، روس اس حرکت کو پسند نہیں کرتا تھا۔ اس کا خیال تھا یورپ یا امریکہ اگر ایک بار بلیک سی کی طرف سے روس کی سرحد پر آ گیا تو پھر انہیں یہاں سے واپس بھجوانا مشکل ہو جائے گا، لہٰذا صدر پیوٹن نے یوکرین، یورپ اور امریکہ کو وارننگ دینے کے لیے 2014 میں 1954 کا اسٹالن معاہدہ مسترد کیا اور کریمیا پر قبضہ کر لیا۔ یوکرین کا خیال تھا یورپ اور امریکہ اس قبضے کے خلاف اس کا مسلح ساتھ دے گا، لیکن توقع کے برعکس امریکی اور یورپی امداد صرف زبانی کلامی اور سفارتکاری تک محدود رہی۔ اقوام متحدہ نے روس پر اقتصادی پابندیاں لگا دی، مگر اس سے روس کو کوئی فرق نہ پڑا۔ یورپ بھی بدستور روس سے گیس اور تیل خریدتا رہا۔ زیلنسکی کے برسر اقتدار آنے تک یوکرین کے روس سے تعلقات خراب رہے۔ یوکرینی قوم کا خیال تھا صدر زیلنسکی روس کے ساتھ تنازع ختم کر دے گا، جس کے بعد سرحدوں کی ٹینشن ختم ہو جائے گی۔
زیلنسکی نے الیکشن کے دوران یہ وعدہ بھی کیا اور اس نے کامیاب ہونے کے بعد روس کے ساتھ اپنے تعلقات ٹھیک بھی کیے، لیکن یہ انتہائی ناتجربہ کار، نالائق اور منہ پھٹ ہے۔ دوسرا، یہ صدر بننے کے بعد پروفیسر ویسلی کے کردار سے باہر نہیں آ سکا، لہٰذا اس نے ایک طرف روس سے تعلقات ٹھیک کرنا شروع کر دیا، دوسری طرف نیٹو فورسز کو یوکرین میں اڈے بنانے کی اجازت دی۔ یہ روس کے لیے ناقابل قبول تھا، کیونکہ اگر ایک بار نیٹو کے پردے میں یوکرین میں امریکی میزائل نصب ہو جاتے تو روس ہمیشہ غیر محفوظ ہو جاتا۔ روس زیلنسکی کو وارننگ دیتا رہا، لیکن یہ باز نہ آیا، لہٰذا پیوٹن نے فروری 2022 میں یوکرین پر حملہ کر دیا۔ زیلنسکی اگر سمجھدار ہوتا تو یہ روس کو اس لیول تک نہ آنے دیتا، لیکن یہ فل ٹائم پروفیسر ویسلی کے کردار میں آ گیا۔ اس نے سڑکوں پر "ہم عظیم قوم ہے" اور "ہم تمہیں ناک سے چنے چبوا دیں گے" کے نعرے لگانا شروع کیے۔ سوشل میڈیا اور میڈیا ان نعروں پر قومی نغمے بنانے لگا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا، 24 فروری کو روس نے یوکرین پر حملہ کیا اور پورے ملک کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا۔ آج اس جنگ کو 3 سال ہو چکے ہیں، اس دوران یوکرین ملبے کا ڈھیر بن چکا ہے۔ اگر امریکہ ساتھ نہ دیتا، یہ اسے $350 ارب، جی ہاں $350 بلین کا اسلحہ اور امداد نہ دیتا، تو روس اب تک یوکرین کو ہڑپ کر چکا ہوتا۔ اس صورتحال کا صرف ایک شخص ذمہ دار ہے اور وہ ہے ولادیمیر زیلنسکی۔ اس شخص نے ایک طرف یہ جنگ چھیڑ دی، اپنا ملک تباہ کیا، دوسری طرف ملک میں مارشل لاء لگا دی اور جنگ کے خاتمے تک خود کو صدر بھی ڈکلیئر کیا۔ زیلنسکی نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ اس کے بارے میں 2 تھیوریز ہیں۔ پہلی تھیوری، یہ یہودی پلان ہے۔ زیلنسکی کا تعلق یہودی خاندان سے ہے اور اسرائیل اس وقت ایک بڑی جنگ چاہتا ہے۔ اس نے ایک طرف غزہ کی شکل میں مشرق وسطیٰ میں آگ لگا دی اور دوسری طرف یہ یورپ کو تنور میں دھکیل رہا ہے۔ یہ دونوں جنگیں کسی بھی وقت تیسری عالمی جنگ میں بدل سکتی اور یہ اسرائیلی منصوبہ ہے اور زیلنسکی اس منصوبے کا حصہ ہے، لہٰذا اس نے جان بوجھ کر 1 مارچ کو اوول آفس میں امریکی صدر اور نائب صدر کے ساتھ کیمروں کے سامنے بدتمیزی کی تاکہ امریکہ پیچھے ہٹ جائے۔ یوکرین روس جنگ پورے یورپ کو اپنی لپیٹ میں لے دی اور یہ اندیشہ غلط نہیں، کیونکہ یہ جنگ اب تک صرف یوکرین تک محدود ہے، تو اس کی واحد وجہ امریکہ ہے۔ امریکہ نے اسے آگے نہیں بڑھنے دیا، یہ اگر راستے سے ہٹ گیا تو اس آگ کو پھیلتے دیر نہیں لگے گی، لہٰذا زیلنسکی جان بوجھ کر گندی سی شرٹ اور ٹراؤزر پہن کر امریکی صدر سے ملنے گیا اور اس نے کیمروں کے سامنے دنیا کے واحد سپر پاور کے صدر کی بےعزتی کی، اور اس کا مقصد جنگ کو پھیلانا ہے۔ اور دوسری تھیوری آگے میں چل کر آپ کو بتاؤں گا۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق تیسری جنگ اس وقت دنیا کے دروازے پر تیزی سے دستک دے رہی ہے، لیکن اس کے محرکات جاننے کے لیے ہمیں پیچھے جانا ہوگا۔ پروفیسر ویسلی کا اداکار چالاک تھا، اس نے اس مقبولیت کو کیش کرانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے سیریز کے نام پر سرونٹ آف دا پیپل کے ٹائٹل سے سیاسی جماعت بنائی، سیاست میں آنے کا اعلان کر دیا۔ یہ ملک میں پہلے ہی مقبول تھا، لہٰذا لوگوں کو محسوس ہوا جس طرح اس نے ڈرامے میں ملک کے تمام مسائل حل کر دیے، اس نے جس طرح کرپشن